میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں, کسی کو میں اوفینڈ نہیں کرنا چاہتا. یہ یہاں پہ یہ سامنے یہ ایک نوجوان بچی بیٹھی ہوئی ہے, اس کا نام ہے سمی دین بلوچ. اس نے ماسک پہنا ہوا ہے. میں ماسک کے بغیر پہچان رہا ہوں, آپ سمی دین ہی ہیں. 2009 میں ان کے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو بلوچستان سے اٹھایا گیا, ایک سرکاری ہاسپٹل کا ڈاکٹر, سرکار کا ملازم. اس وقت یہ اور ان کی بہن بہت چھوٹی تھی. میں ان کو 2009 سے دیکھ رہا ہوں, جمہوری دور تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جمہوری دور تھا. یہ بہنیں جو ہیں یہ 2009 سے کراچی, کوئٹہ, اسلام آباد اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ دھکے کھا رہی ہیں, اپنے باپ کو تلاش کر رہی ہیں. ابھی پرسوں بھی میں کوئٹہ میں تھا ایک جگہ پر, وہاں پہ بھی میں نے ان کے والد صاحب کا کیس جو ہے وہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کے درخواست کی کہ یار اگر وہ مجرم ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کر دو, اگر وہ مجرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. تو یہ ہماری جمہوری حکومتوں کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو شہری ہیں ان کو آئین اور قانون کو پامال کر کے اٹھایا جاتا ہے, اور اس قوم کی مائیں بہنیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی ہیں اور فریادیں کرتی ہیں, انصاف مانگتی ہیں. ان کو انصاف نہیں ملتا. جب یہ احتجاج کرتی ہیں سڑکوں پہ جا کے, تو پھر اس حکومت, شہباز شریف صاحب کی حکومت کے وزراء جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئٹہ جا کے وعدے کرتے ہیں, اور ان کے بعد نہ یہ وعدے پورے کرتے ہیں, نہ عمران خان کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ وعدے پورے کرتی ہے, نہ اس سے پہلے کی حکومت وعدے پورے کرتی ہے. کیونکہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ہمیں بے اختیار نظر آتی ہیں. تو ان کے پاس اقتدار تو ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتی ہیں, لیکن ان سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے. جب تک یہ اپنے اندر جمہوریت نہیں لے کے آئیں گے تو یہ جو آمریت کی طاقتیں ہیں اور جمہوریت دشمن طاقتیں ہیں یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی تو اس قوم کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہ سب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دھکے کھاتی رہیں گی اور انصاف کے لیے فریادیں کرتی رہیں گی. اور جو بات میں نے پرسوں کوئٹہ میں کہی تھی وہ میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم لوگ ڈکٹیٹرشپ پہ ہمیشہ تنقید کرتے ہیں اور آئندہ بھی اگر ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہم اس کے خلاف لڑیں گے, لیکن یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ ایک چیز پہ ضرور غور کریں کہ اگر پاکستان کی مظلوم اقوام کی مائیں اور بہنیں سڑکوں پر ریاست کو بد دعائیں دیں گی تو اس ریاست میں کبھی چین نہیں آئے گا. اس ریاست میں اسی وقت چین آئے گا جب یہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. میر صاحب, میں آپ کو دوبارہ سیاستدانوں کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اگلے 2 سال دوبارہ آپ شرکت نہ کر سکیں اس کانفرنس میں. ایک جنرل صاحب جو کہ لیکن دوبارہ اسی طرف لے کے آ رہے ہوں کیونکہ لیکن آپ تنقید سیاستدانوں پہ کر دیجیے گا. ایک جنرل صاحب جو بہت اوپینینیٹڈ ہیں, ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت شوق ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا, ہم پہ سوال اٹھاتے ہوئے, کہ آپ لوگ سیاستدانوں سے پوچھتے کیوں نہیں, وہ کیوں بار بار ہمیں استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ صرف ہم پہ الزام لگاتے ہیں. تو کیا یہ بات درست ہے کہ سیاستدان بھی استعمال کرتے ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کا؟ یہ ان جنرل صاحب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں آپ کو اور مجھے سامنے بٹھا کے لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے, انہیں کا ذکر. بالکل. اچھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بار بار یہ کہا کہ ہم نے پچھلے سال فروری میں فیصلہ کیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, یعنی کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. اور یہ بات انہوں نے کہاں پہ کی, نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں, اور وہاں پہ بہت پاکستان کی نامور شخصیات موجود تھیں. لیکن پھر چودھری مونس لائی صاحب نے کیا کہا؟ مونس لائی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران خان کا ساتھ اس لیے دیا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے کہا. ٹھیک ہے, تو وہ بات اس دن جو وہ کر رہے تھے آپ کے اور میرے سامنے کہ سیاستدان ہمیں سیاست میں گھسیٹتے ہیں, ہو سکتا ہے گھسیٹتے ہوں, لیکن پرویز لائی صاحب تو ان کے پاس نہیں گئے. وہ پرویز لائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں. یہاں یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ادارہ تو غیر سیاسی ہو چکا تھا, ادارے کا سربراہ غیر سیاسی نہیں ہو رہا تھا. تو اس لیے
ادارے کے سربراہ نے اپنے ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کی اور ان کو اس پہ وضاحت کرنی چاہیے، کیونکہ اور بھی کچھ میں واقعات کا عینی شاہد ہوں، میں عینی شاہد ہوں کہ صرف پرویز لائی صاحب نہیں تھے، آپ اور بھی بہت سے لوگوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ ایسے کریں اور ایسے نہ کریں، اور اس وقت کر رہے تھے جب فوج غیر سیاسی ہو چکی تھی۔ تو بالکل فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر فوج کا کوئی جرنیل سیاستدانوں سے رابطے کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو، تو اس کو پھر سیاستدان نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، وہ خود سیاست کے تالاب میں چوبی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ غوطہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسی غوطہ خوری نہ کریں آپ کہ بعد میں جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کنارے سے آپ کے کپڑے اٹھا کے بھاگ جائیں۔